أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 و 6. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی رونقوں کے کیا کہنے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا چاند دکھاتے ہیں تو ساری امت میں ایک الگ ہی رونق آ جاتی ہے، ایک جوش اور ولولہ آ جاتا ہے، خود بخود مذہبیت جاگ جاتی ہے اور روحانیت اپنے عروج پر آ جاتی ہے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کئی اعتبار سے منفرد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں اس میں رکھی ہیں وہ عبادتوں کو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کی جانی ہے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کی جانے والی عبادتیں ہوں یا پھر چھوٹی بڑی نیکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے مماثل برابر دیتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا ہماری زندگی میں آیا ہے تو کیا اگلا ملنے والا ہے؟ کسی کو یقین؟ کسی کو بھی یقین نہیں. اسی لیے عقل مند بزرگان دین یہ بتائے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ گزارنے، متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک اصول، ایک فارمولہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. وہ یہ کہ ہر نماز کو آخری سمجھو، ہر گھونٹ کو آخری سمجھو، ہر نوالے کو آخری سمجھو اور ہر سجدے کو آخری سمجھو. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی اگر آخری سمجھتے ہیں تو تقویٰ، پرہیزگاری یہ اتنا پروان چڑھے گی، یہ اتنا ترقی کرے گی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جائے گا. عزیزان محترم، عقل مندی اسی میں ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرے، جتنا ہو سکے نیکیاں بٹورنے میں، کمانے میں جلد سے جلد کام کرے اور پھرتی دکھائے، کیونکہ موت اچانک آ رہی ہے. موت اچانک آتی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ ان قیامت میں کے قریبی زمانے میں موت اچانک آیا کرے گی. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، نوازشیں اللہ تعالیٰ کی منتظر ہے، مومن بندوں کے منتظر ہے کہ آؤ تم اسے حاصل کرو. میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ فاتحہ. دیکھیے، اگر کوئی بندہ 5 نمازوں کا پابند ہے، جماعت سے پڑھتا ہے یا کسی مجبوری سے الگ پڑھتا ہے، لیکن 5 نمازوں کا اگر پابند ہے تو 5 نمازوں کی 40 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 40 رکعتوں میں سے ایک بھی رکعت ایسی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چنانچہ صحیح حدیث شریف ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں، چاہے نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل ہو، تراویح کی ہو، دگانے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے. تو اس میں بندہ پڑھنے والا دعا کیا کر رہا ہے؟ دعا یہ کر رہا ہے کہ اہدنا، اے پروردگار آپ ہماری گائیڈ کیجئے، ہماری رہبری کیجئے، ہمیں ہدایت دیجئے. کدھر؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور صراط الذین، اور اس راستے کی طرف، ان لوگوں کے راستے کی طرف جنہوں نے
عشق و محبت کی بلندیوں کو پار کرتے ہوئے، تیری ذات کو پاتے ہوئے، اور جو صراط مستقیم کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور جتنی جگہ بھی ہوتے ہیں وہ یوں ہی اسپیشلسٹ نہیں بن جاتے ہیں۔ اسپیشلسٹ بننے کے لیے اپنی زندگی کھپا دینا پڑتا ہے، اور صراط مستقیم کوئی معمولی راستہ نہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کون سا ہے؟ اسپیشلسٹ کو جو اسپیشلسٹ کی ڈگری ملی ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات واحد ہوتی ہے جو، تو یہ قرآن ہدایت کا منبع ہے، زندگی کا ضابطہ ہے، دستور حیات ہے، عشق نامہ ہے، نجات کا باعث ہے۔ اسی لیے امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام بھی ارشاد فرمائے کہ قرآن عشق نامہ است، تو قرآن اللہ کا عشق نامہ، لو لیٹر ہے۔ لو لیٹر پڑھنے کے لیے آدمی یوں بیٹھے گا، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرے لور کا لیٹر پڑھو، کیسا پڑھنا چاہیے، پورا کھو جاتا، پورا ضم ہو جاتا، پورا انوالو ہو جاتا کہ ایک ایک ورڈ میں کیا کیا لکھا ہے، محبت کی کون سی اداؤں کو نچھاور کر رہا ہے، محبتیں کیسے نچھاور کر رہا ہے میرا لور۔ پڑھنے کے لیے بھی پیسفل جگہ، اچھی جگہ، سائلنٹ، خاموش سے دیکھ دیکھ کے پڑھتا، اور پھر کیا کرتا لور جب پڑھتا ہے عشق نامہ تو ریپیٹ کرتا بار، میرا معشوق کیا لکھا، ارے میرے معشوق کا یہ ورڈ تو آہا دل کو چھو لینے والا، ارے یہ ورڈ تو میری زندگی میں چینجز لانے والا۔ تو قرآن پاک عشق نام الہی ہے، اور جب تک اسے صحیح معنوں میں نہیں پڑھیں گے، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک اس کے معنی، باطنی معنی، اس کی مراد ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعا کے طور پر بندے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس صراط مستقیم کی طرف جن پر چل کر تیرے مخلص بندوں نے، تیرے عاشقوں نے انعام حاصل کیا ہے، ان پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعمت علیہم، انعام کون کیا؟ اللہ کیا۔ کس پر کیا؟ جو صراط مستقیم کے اسپیشلسٹ ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفے، اللہ کے رسول کے اصحاب، اللہ کے خلیفے کے اصحاب، بزرگان دین، اولیاء اللہ، عارفین باللہ، یہ ہستیاں جو عشق و محبت کے سمندر میں ڈوب کر صراط مستقیم پر چلے۔ تو صراط مستقیم پر چلنا بڑا کٹھن ہے، اگرچہ کہ مستقیم سیدھا بتایا گیا، سیدھا راستہ ہے، مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، لیکن سیدھے راستے پر سیدھا چلنا، عشق و محبت کے ساتھ چلنا اور آزمائشوں کو جھیلتے ہوئے چلنا، جب کہیں اسپیشل بنتے ہیں۔ میں ایک حدیث دارمی کی حدیث نمبر 3342 رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اللہ یعنی 3342، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اعمروا بہ قلوبکم وَاعْمُرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ اراہ یعنی القرآن، یعنی اے لوگو تم قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو بھی اور اپنے گھروں کو بھی آباد کیا کرو۔ دلوں کو بھی آباد کرنا ہے، گھروں کو بھی آباد کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نزول قرآن کا ہے۔ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تمہاری کیٹیگری بالکل ہائیر ہے، تم اشرف المخلوقات ہے، تمہیں سپیریئر بنایا گیا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تمہارا برانڈ بڑا ہے۔ تو برانڈ بڑا ہے تو اس کا بکلیٹ بھی اور اس کا یوزر گائیڈ بھی بڑا ہے۔ اس سے اگر تم لے کر یوز کر کے، یوزر گائیڈ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یوز کرنے کے لیے، یوزر گائیڈ میں جو اصول بتائے گئے ہیں عشق و محبت کے، لفظ کے، اللہ کی معرفت کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے جو طریقے قرینے بتائے گئے ہیں، اس سے اڈاپٹ کرتے ہوئے جب پڑھتے ہیں تو ہی دل بھی آباد ہوگا، گھر بھی آباد ہوں گے۔ عزیزان محترم،
یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، پورے کا پورا مہینہ ایک مومن بندے کو مکمل طور پر یہی ٹرین کر رہا ہے کہ صراط مستقیم پر کیسے چلا جاتا ہے۔ میں اس کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ اس کو ماہ سیام کہتے ہیں۔ سیام کا مطلب ہے روزہ، ساما یسمو سمن مطلب رک جانا، بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ بھوک اور پیاس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی 3 ٹائم کھانے والے سحری میں بھی اچھا الحمدللہ الحمدللہ بولتے ہوئے اچھا من پسند چیزاں کھا رہے ہیں، پھر افطار میں بھی کھا رہے ہیں الگ الگ ٹائپ کے ڈشز، وہ اسپیشل وہاں کا آفر ہے، کہتے ہیں لاؤ بھائی ذرا جا کے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ 1 گھنٹے کی اگر دیری ہو گئی تو بیگم کو وہ سلوات پڑھتے ہیں، یعنی صرف 14 گھنٹے 12 گھنٹے جو جھیلے۔ لیکن بھوک اور پیاس کتنی بڑی مشقت ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، اس کے لیے میں صرف سورہ بقرہ کی ایک آیت رکھتا ہوں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری ضرور ایگزامینیشن ہوگی، کہ کیسے؟ بھوک کے ذریعے، نقصان کے ذریعے، اولاد کے نقصان کے ذریعے، جان کے نقصان کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے، کھیتی باڑی کے نقصان کے ذریعے۔ اس اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ والا نبلونکم، لام آتا ہے تاکید کے لیے، ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، ایگزامن کریں گے ان چیزوں سے۔ آخری میں فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے گڈ نیوز ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک ورڈ ہے جو، بھوک اور پیاس۔ ارے بھائی، بھوک اور پیاس ایسی بڑی آزمائش، ایسی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے لیے تو جنگیں ہو جاتی ہیں، اتنی بڑی آزمائش ہے، اس کے لیے تو خدا بدلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی بھوک، ایسی آزمائش ہے کہ اس میں اگر آدمی پورا اترتا ہے تو اللہ کا دوست خلیل بن جاتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش ہے، اتنی کڑی آزمائش ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ رکھتا ہوں۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں آزمایا جا رہا ہے، ایگزامنگ ہو رہی، کس سے؟ دہکتی آگ سے۔ کتنے دن آگ کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا؟ 40 دن، روایتوں کے حساب سے 40 دن بھڑکائی گئی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت ہائٹ 15 فٹ بھی تھی، 20 فٹ بھی تھی، تو اس سے کئی گنا زیادہ، پیبل چوبل کتنا زیادہ تھی پتہ نہیں، بعض روایتوں میں کہ وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اب جب اس وقت یہ دہکائی گئی، ڈالی گئی، تو اللہ رب العالمین اپنے خلیل سے، اپنے دوست سے کہا، دیکھیے کیا پیارے دوست ہیں، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ جنہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہم تجھے نمرود کی آگ سے آزمائیں گے، تیری ایگزامنگ ہوں گی، مگر فخر و فاخر کی آگ سے تجھے نہیں آزمائیں گے۔ اب یہ دوست بھی ہائی کوالٹی کے تھے، اسپیشلسٹ تھے، ارے بہت بڑے اللہ کے اتنے قریب، جن کو خلیل کہا گیا، دوست۔ نبیوں میں ایک واحد ہستی ایسی ہے جن کو خلیل کہا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے خدایا، نمرود کی آگ سے زیادہ تو فخر و فاخر کی آگ ہے، یہ فخر و فاخر کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میرے عزت و جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ اور بلند مقام کی قسم، میں نے تمام کائنات میں، یہ ذرا غور سے سنیے، میں نے تمام کائنات میں فخر و فاخر کی آگ سے بڑھ کر کوئی چیز شدید ترین، مشکل ترین اور سب سے زیادہ تھکا دینے والی پیدا نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ سارے نبیوں کی سنت تھی فخر و فاقہ۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا شارٹ کٹ ہے اللہ سے ڈائریکٹ ملنے کا، ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہونے کا۔ فخر و فاقہ، وہ ہستیاں جو دیوار کو دیکھتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے، درخت کو دیکھتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے، لیکن مصیبت کیوں جھیل رہے ہیں؟ ایگزامنگ سے کیوں گزرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ معشوق منزل قریب ہو، منزل ہمارے روبرو آ جائے، رب ہماری آنکھوں میں بس جائے،
اللہ کا دیدار ہوتے رہے، ذات مل جائے، جب بادشاہ مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کی کائنات کی ساری چیزیں ہیچ اور معمولی ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم، یہ واقعہ سنا کر میں آج ایک اہم بات سنانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ آج کس کا عرس شریف ہے؟ حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ المعروف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں شاہ قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند ہے، جن کی پیدائش جب ہو رہی ہے تو پیدائش پہ والد محترمہ پریگننسی کے اتنے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں تو 11 دن کا فخر فاقہ، لیکن جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہیلتھی، اسمارٹ، ایک دم بہترین، پرفیکٹ، پھر جب حضرت تشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو رہا ہے، وصال مبارک ہوتا ہے تو اس وقت بھی 11 رمضان المبارک، 11 دن کا فخر و فاقہ، فخر و فاقہ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی آزمائش ہے اور اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ سخت ترین، تھکا دینے والی، مشکل ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، چنانچہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا حجاب کیا ہے؟ روٹی کا۔ سب سے بڑا حجاب روٹی کا ہے، یعنی پیٹ کے لیے آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے۔ ابھی آپ کو ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ فخر و فاقہ ہوتا کیا ہے، بھوک پیاس ہوتی کیا ہے۔ خالی 1 گھنٹے کی لیٹ ہو گئی تو بیگم کو سلوات سنانا شروع کرتے، گھر میں ہنگامہ کر دیتے، میں بی پی کا مریض، میں شوگر کا مریض، فلاں بلا بدتر کر کے پریشان کر دیتے گھر والوں کو۔ گھر والے الرٹ ہوئے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، کوئی گرا، کوئی پڑا۔ اب اس کے بعد یہ مرتبے ملتے، ایگزامنگ سے گزر سکتے ایسے لوگ، تو حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں 700 فقراء فقر و فاقے کی وجہ سے تاپ نہ لا کر یہ مشکل ترین اللہ کی آزمائش سے گزرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب آپ سوچئے، ہو گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبوں کو کیسے بلند کیا، انہیں فبشر الصابرین، صابروں کے مرتبے کو کیسے پہنچایا۔ صبر کرنے والا کس کے ساتھ ہوتا؟ اللہ کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی آیت شریفہ۔ صبر کرنے والا کس کے ساتھ ہوتا؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ہوتا مطلب کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ تو تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں 700 فقراء فخر و فاقے کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ اس کے بعد جب کھیت کا مالی آتا ہے، تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا کھیت تو پورا مردوں کے دفنانے سے بھر گیا ہے، گلے کرتا ہے کہ میری زمین پوری یوں ویسٹ ہو رہی ہے۔ آگے حضرت تشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کے مردے گڑوانے کی وجہ سے میری زمین تو پوری ختم ہو گئی، بھر جا رہی ہے۔ تو حضرت تشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم مردے اکھاڑو اور باہر نکال کے پھینک دو، اپنی زمین پر کاشت کر لو، کھیتی باڑی کر لو۔ اب وہ بندہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی کرامات دکھانا تھا، وہ بندہ جاتا ہے، پہلے تازہ خبروں کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہاں پر مردوں کو دفنا گا، جو فخر و فاقے کو تاب نہ لا کر بڑے کئی دنوں کے بعد شہید ہو گئے ہیں، ان کے پہلے جب خبر کھلتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب اس کے بعد حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حیرت زدہ ہو کر، حواس باختہ ہو کر پوچھتا ہے کہ حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے جن مردوں کو دفنا گیا پہلے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں ملا، ساری کی ساری خبریں۔ تو حضرت تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو بات فرمائے وہ بات بڑی پتے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فقراء، یہ اللہ کے طالب، یہ اللہ کے عاشق زمین کی غذا بننے کے لیے، مٹی کی غذا بننے کے لیے، خبروں میں دفن ہونے کے لیے مشقتیں نہیں جھیلی، مصیبتیں نہیں جھیلی، ایگزامنگ نہیں جھیلی، بندہ اس ہاتھ دیا، خدا اس ہاتھ دیا۔ تو عزیزان محترم، اب ذرا کمپیئر کیجئے اپنے زندگیوں کو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھ لینا آسان ہے بہت، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ایوارڈ دیا، ریوارڈ دیا، بڑے بڑی کیا انعام دیا، تیری ذات کا دیدار دیا، ان کا راستہ چلا۔ یہ پڑھ لے رہے ہم بڑے آسانی کے ساتھ پڑھیں، لیکن پریکٹیکل عملی طور پر اسے اختیار کرنا ہے۔
عزیزان محترم، تھوڑے تھوڑے عمل پر بڑے ترانے سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے۔ زندگی گناہوں سے بھری ہوئی۔ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بیہقی میں آئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ذرا سن لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ تو فکس ہے، ایک رزلٹ تو ملنے والا ہے، لیکن انسان یہاں پر گناہ بڑی چھپ چھپ کے کرتا ہے، کوئی نہ دیکھے، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھنا چاہیے کہ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے والا سزا دینے کا، جزا دینے کی اتھارٹی، پاور نہیں رکھتا۔ اس سے ڈر رہی، وہی 6 فٹ کے انسانوں سے ڈر رہی۔ ارے اس سے ڈرو جو خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے، اندر باہر، اندھیرا اجالا ہر جگہ دیکھنے والا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں پر انسان یہ نکل جاتا ہے کہ چلو ہو گیا نا، کوئی بھی نہیں دیکھا، بدنامی نہیں ہوگی۔ لیکن قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوں، بیہقی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کو پیش کر کے میزان یعنی ترازو کے دونوں پھڑلوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ 2 پھڑلے ہیں، اس کے درمیان میں ہر انسان کو، ہر مرد و زن کو، مومن کافر، اچھا برا، نیک بد، سب کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ میزان ایک فرشتے کے سپرد ہوگا، اس کے ہینڈ اوور ہوگا۔ وہ فرشتے کو دیکھے تو منہ کلیجے میں آ جانا، ایسا اللہ کے غضبناک فرشتہ۔ اگر اس کا میزان یعنی جس کو ٹھہرایا گیا 2 پھڑلوں کے درمیان، اس کا میزان، اس کا اعمال نامہ نیک اعمال سے بھاری ہے، تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے پکارے گا کہ جسے اس وقت محشر میں موجود ہر بشر، پوری مخلوق سن لے گی۔ کیا پکار کر کہے گا کہ سعادہ فلان سعادتاً لا یشقى بعدها ابداً، یعنی فلاں شخص نام لے کر اور صنف بتا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، so and XYZ, son of XYZ, XYZ, daughter of XYZ, XYZ, wife of XYZ، ایسا نام لے کر پکارا جائے گا کہ فلاں شخص ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو گیا، بختاور ہو گیا، نجات پا لیا، اب وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ تو یہ فرشتہ پکار رہا ہے، اور فرشتے کی آواز کو اس وقت ساری جو مخلوق ہے پورے کے پورے سنیں گے، ایک بھی نہیں۔ پھر اب اس کے بعد وہی فرشتہ ایک دوسرے آدمی کو جب پھڑلوں کے درمیان میں ٹھہرا جائے گا، اگر اس کا اعمال نامہ، اس کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کی جو بھی ہسٹری ہے، وہ ساری اگر ٹھہرا رہی اور میزان میں، ترازو میں وہ ہلکا ہو رہا ہے، جو بد اعمالیاں ہیں، بد عقیدگی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہلکا ہو گیا، تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے پکارے گا کہ آسانی کے ساتھ ساری مخلوق سن لے گی۔ یعنی یہاں پر جو بدنامی سے ڈرتے تھے، قیامت میں وہاں پر بدنامی ہوگی، وہ بھی کون؟ ہر مخلوق سنے گی، ہر کان رکھنے والا، جتنے وہاں پر محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، وہ پورے کے پورے سنیں گے، اور اس کا پورا بایوگرافی دے دی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں، XYZ, son of XYZ، یہ بول دیا جائے گا۔ کیا؟ شقیہ فلان شقاوتاً لا یسعد بعدها ابداً، فلاں شخص بدبخت ہو گیا، ہلاک ہو گیا، رسوا ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اب وہ کبھی بھی سعادت مند نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اب اس قیامت کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا ہے کہ جزا اور سزا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو رمضان المبارک کی ساری عبادتیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی جزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سزا دینے والا ہے۔ حاشیہ شریف یہ ایک اور نقل شریف رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہماری تھوڑی تھوڑی نمازیں، تھوڑے تھوڑے روزے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اور چلتے چلتے کچھ کر لے رہے ہیں، زندگی کے سارے امور کر رہے ہیں لیکن عبادتیں بہت تھوڑی تھوڑی۔ اس کے لیے یہ نقل دیکھیے کہ ایک ولی اللہ کا وصال ہو گیا۔ ولی اللہ، اللہ کے ولی معمولی ہستی نہیں، اللہ کے ولی
اب ان کا ہو گیا، اللہ کے حضور پیش کیے گئے دنیا میں. اس کے بعد ان سے سوال ہے کہ کیا کیا کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ الہ العالمین 400 سال تیری عبادت میں گزار دی. اب اس کے بعد ان پر ایسا خوف طاری ہوا، ایسی پیاس لگی، ایسی بھوک لگی کہ پریشان ہو گئے. ایک فرشتہ آیا ان کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر. اس نے کہا، وہ پیالے کو دیکھتے ہی کہ ولی اللہ نے کہا کہ بھئی مجھے پیاس، بے پناہ پیاس لگ رہی دیو. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس پیالے کے بدل میں تم مجھے کیا دو گے، عوض میں کیا دو گے؟ اس نے کہا وہ ولی اللہ، اللہ کا ولی، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، غریبی آدمی. ولی بولا تو اللہ کا دوست. اب انہوں نے کہا کہ ولی اللہ میں میری 200 سال کی عبادت تجھے دے ڈالتا ہوں، اپنے اکاؤنٹ سے میں تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے رہا ہوں، پے فون کے ذریعے میں کر دیا. انہوں نے وہ گھونٹ لیا، پیا، اور پیاس بڑھ گئی، اور پیاس بڑھ گئی. یہ حدیث، یہ نقل شریف حاشیہ شریف میں موجود ہے نقلیات کی. اور بڑھ گئی. اس کے بعد انہوں بےتاب ہو گئے پیاس سے. پھر اس کے بعد فرشتہ اور ایک پیالہ لے کر آیا. پھر اس سے فرشتے سے کہا کہ مجھے یہ پیالہ بھی دے دو. پیالہ دے دیے. تو اس فرشتے نے پھر پوچھا کہ بھائی تم کو یہ چاہیے تو اس کے بدل میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ باقی 200 سال کی عبادت بھی لے لو. کیا ہو گیا؟ مطلب اکاؤنٹ ٹوٹلی ایمٹی، پورا اکاؤنٹ خالی ہو گیا. اب وہ فرشتہ لے لیا. اس کے بعد دوزخ کے فرشتوں کو، داروغہ کو حکم ہوا کہ چلو ان کو لے کر دوزخ کی طرف جاؤ. 400 سال کی عبادت گزار ولی اللہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ولی اللہ 400 سال کی عبادت. جب داروغہ لے کر دوزخ کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. اس نے کہا کہ دیکھ تو نے ایک پیالے کے بدلے میں 200 سال کی، ایک پیالے کے بدلے میں 200 سال کی، 400 سال کی عبادت پیش کر دی. اب بتا تیرا کیا ہے، کیا ہوگا؟ تیرا اکاؤنٹ تو پورا خالی. اس نے کہا، وہ ولی اللہ نے کہا کہ مالک اب بس تیرا فضل، تیرا فضل، تیرا فضل. اللہ کا حکم ہوا کہ چلو اسے لے کے سیدھا جنت میں گرین چینل سے اندر پہنچا. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا. ولیوں کی عبادتوں کا کوئی معیار کیسا، دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ولیوں کے عبادتوں کا معیار، اسٹینڈرڈ اتنا بلند ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح عبادت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ حال ہوا. تو ہماری آپ کی عبادتیں کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں تصدیق مہدی کا حق ادا کرنے کے لیے عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، عذابوں سے، خرافات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.